پاک دھرتی کے معزز دوستوں میں ہوں نوید احمد. اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. وادی کمراٹ پیش بہائے حسن کے باوجود سیاحوں کی توجہ حاصل نہیں کر پائی ہے. لاہور کو پیرس یا ملک کو سوئٹزرلینڈ بنانے کے دعوے تو آپ نے سیاستدانوں کے منہ سے سنے ہوں گے. اس تاریخ سے قبل اپنے نئے دوستوں سے بڑے ہی ادب سے درخواست کریں گے کہ سبسکرائب کا بٹن دبا کر ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے تقریباً 384 کلومیٹر کے فاصلے پر صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع دیر بالا کی وادی کمراٹ کو یہاں کے مقامی افراد پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہتے ہیں. دنیا کے جھمیلوں سے دور قدرتی ماحول میں چند دن گزارنے کا ارادہ ہو اور آپ کی نگاہ انتخاب وادی کمراٹ پر جا رکے تو ذہن میں رکھیں کہ آپ کو چند مشکلات کا سامنا تو رہے گا، لیکن ان سے گزر کر جب آپ منزل پر پہنچیں گے تو یہ وادی قدرتی نظاروں کے بارے میں آپ کے ذہن میں موجود تصور سے بھی زیادہ حسین نکل سکتی ہے. بالوں سے گھرے برف پوش پہاڑوں کے درمیان واقع اس وادی میں کئی سرسبز چراگاہیں ہیں. جہاں سے بھی گزریں پتھروں سے ٹکراتا دریا پنجگوڑا کا پانی آپ کو ہلکی پھلکی موسیقی کے مانند محسوس کرتا ہے، اور دیو دیوار کی جنگلات سے اٹھنے والی مہک سکون دیتی ہے. یہاں کے سب سے مزے کی بات اونچے اونچے پہاڑ اور ساتھ ہی میں پانی کا شور ہے جو عجیب سا سکون دیتا ہے. تو یہ شور لیکن آپ کو بہت زیادہ ذہنی سکون دیتا ہے. ذہنی سکون تو ملتا ہے لیکن یہاں پہنچنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو وادی کمراٹ بھی ملک کے دیگر مشہور سیاحتی مقامات میں شامل ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے. دشوار گزار سفر اور اس وجوہات وہی مشکلات ہیں جو ان کا ذکر ہم آغاز میں کر چکے ہیں. ان میں انتہائی پتھریلے راستوں پر سفر سر فہرست ہے. اس کے بعد باری آتی ہے انٹرنیٹ اور موبائل سروس کی عدم دستیابی کی، اور پھر یہاں تک رسائی کے لیے درکار پیدل سفر بھی آسان نہیں. اسلام آباد سے وادی کمراٹ کا فاصلہ تو 384 کلومیٹر ہی ہے، لیکن یہ طے ہوتا ہے کم از کم 11 گھنٹے میں. دیر بالا تک کا سفر آسان اور پکی سڑک پر ہوتا ہے، خاصا جلدی طے ہو جاتا ہے، لیکن اصل امتحان تو یہیں سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد آنے والے علاقے شیر نگل میں موبائل سروس ساتھ چھوڑ جاتی ہے، اور مزید آگے چل کر آنے والے گاؤں تھل میں یہ سڑک بھی ختم ہو جاتی ہے. اس مکان سے کمراٹ تک کا فاصلہ کہنے کو تو صرف 12 کلومیٹر ہے، لیکن اسے طے کرنے میں مزید 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. وادی کمراٹ میں داخل ہوں تو پہاڑوں کے دامن میں دریائے پنجگوڑا کی شاخ دریائے کمراٹ بہتی ہے دکھائی دیتی ہے، اور دوسری جانب چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں. رہائشی کا اگر خرچ دیکھا جائے تو چند ہوٹل بھی دکھائی دیتے ہیں جن میں مقامی مالکان سیاحوں کو بنیادی ضروریات زندگی مہیا کرنے کی کوشش کرتے دکھائی تو دیتے ہیں، لیکن اس کوشش میں کامیابی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. یہاں عموماً ہوٹل کے کمرے سہولتوں کے حساب سے 2 سے 8 ہزار روپے فی رات دستیاب ہیں، تاہم یہ اس علاقے میں قیام کا واحد انتظام نہیں. 1 سے 2 ہزار روپے کی ادائیگی پر کیمپنگ کی سہولت مل جاتی ہے، جبکہ لکڑی اور ٹین سے بنے جھوپڑیاں 1500 سے 2000 کے عوض مل جاتی ہیں. اور اگر یہاں ٹراؤٹ کے شکار پر تو پاکستان بھر میں پابندی ہے، لیکن یہاں ان مچھلیوں کی فارمنگ ہوتی ہے. وادی کمراٹ میں اگر آپ کے پاس 4x4 جیپ نہیں ہے تو آپ آگے کا سفر کسی بھی قیمت پر طے نہیں کر سکتے، اور جیپیں کرائے پر مل جاتی ہیں. چشمہ تک کرایہ ہے 7000، اور اگر آپ نے تو جنگا جانا ہے تو 10,000 دینے ہوں گے. کرائے سے واضح ہے کہ دو جنگا سب سے زیادہ طالوت پر واقع مقام ہے. یہ آخری مقام ہے جہاں تک جیپ رو دھو کر چلی جاتی ہے، لیکن یہاں سے آگے اس کی بھی عدم حد ختم ہو جاتی ہے اور آپ کو پیدل سفر کرنا پڑتا ہے. دو جنگا کا فاصلہ صرف 24 کلومیٹر ہے، لیکن یہ طے ہوتا ہے کم از کم 3.5 گھنٹے میں، اور وجہ وہی ہے کہ اس راستے میں پتھر ہی پتھر، کوئی کہکشاں نہیں ہے. وادی کمراٹ کا سفر شروع کرنے سے بعد سب سے پہلے
مقام رواشی ڈب آتا ہے۔ مقامی افراد اسے میدان کہتے ہیں جو کبھی پھولوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اب یہاں آلو کاشت ہوتا ہے۔ کمراٹ میں لوگ پینے کے لیے چشموں کے پانی اور دیگر کاموں کے لیے دریا کے پانی پر انحصار کرتے ہیں۔ رواشی ڈب سے آگے چلیں تو کمراٹ آبشار آتا ہے۔ اب آبشار تک پہنچنے کے لیے جیپ سے اتر کر 20 منٹ تک پیدل چلنا پڑتا ہے۔ بلند پہاڑ سے گرنے والا یہ آبشار سارا سال جاری رہتا ہے سوائے موسم سرما میں۔ ان چند دنوں کے جب یہاں شدید سردی اور برف باری اسے بھی جما دیتی ہے۔ سردی کی بات تو چھوڑیں، گرمی کے موسم میں بھی اس کا پانی انتہائی ٹھنڈا تھا، اور جولائی کی گرمی میں بھی اس سے نہایا نہیں جا سکتا۔ کچھ آگے بڑھیں تو ایک اور پیالہ نما میدان آپ کا استقبال کرتا ہے، اس کا نام توبوٹ ڈب ہے۔ یہاں بھی کاشتکاری ہوتی ہے، تاہم آلو کے علاوہ مٹر، شلجم، گوبھی اور سلاد وغیرہ بھی اگائے جاتے ہیں، لیکن اس کا کاشتکاری کا مقصد مقامی افراد کا اپنے اور اپنے اہل خانہ کا پیٹ بھرنا ہے۔ گلابی رنگ کا آلو ہلکا سا نمکین ہوتا ہے اور اس پر لگا چھلکا پانی سے دھونے پر اتر جاتا ہے۔ کالا چشمہ سنا ہوگا، اس چشمے کا پانی انتہائی صاف شفاف ہے، مگر نہ جانے اس کو کالا چشمہ کیوں کہا جاتا ہے یہ نہیں جان سکتے۔ جہاں سے یہ نکلتا ہو اس کے بارے میں ہماری اپنی اوپینین ہے۔ کہا جا سکتا ہے وہاں کوئی کائی جمع ہو جانے کی باعث لوگ اسے کالا چشمہ کہتے ہوں۔ اس چشمے کا پانی اتنا یخ ہے کہ 1 منٹ بھی ہاتھ اندر رکھنا محال ہے۔ مقامی افراد اس پانی کو بطور دوا بھی پیتے ہیں۔ ان کے بقول اس سے فرحت اور تازگی ملتی ہے اور جسم میں تراوٹ آتا ہے جو بیماریوں کا راستہ روکتی ہے۔ کالا چشمہ سے آگے چلیں تو آپ کا سفر امتحان مزید سخت ہو جاتا ہے۔ پہاڑی پتھروں کے تعداد اور ان کا حجم مزید بڑھ جاتا ہے۔ کمراٹ میں کسی بھی حادثے کی صورت میں صرف مقامی افراد پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے۔ یہاں ہنگامی امداد کا پہنچنا ناممکن ہے۔ یہاں ایک چھوٹا گاؤں بجاڑتن اور ایک خوبصورت چراگاہ بھی ہے جہاں اب بھی پھول ہیں، اور یہاں دریا عبور کرنے کے لیے مقامی افراد درخت کاٹ کر دریا کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور آتے جاتے ہیں۔ مقامی لوگ تو بے دھڑک اس پل پہ سے گزر جاتے ہیں، لیکن ہم شہریوں کے لیے یہ پل صراط ثابت ہوتا ہے۔ پجاڑتن سے آگے 2 جنگہ تک صرف 8 کلومیٹر کا سفر ہے۔ جیپ پر سفر ہوتا ہے تو کچھ پیدل سفر کر کے بعد 2 جنگہ پہنچ جاتا ہے۔ 2 جنگہ دراصل 3 مختلف وادیوں کا سنگم ہے اور یہاں سے آگے گاڑیاں نہیں جا سکتی۔ مشرق کی جانب کونڈل شاہی بانڈہ، مغرب کی جانب کاشون بانڈہ اور شازور بانڈہ موجود ہیں جہاں صرف پیدل جایا جا سکتا ہے۔ 2 جنگہ ایسا علاقہ